ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہر سال حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خصوصی شفقت فرماتے ہیں، بلکہ جب ہم کہتے ہیں کہ وقت چاہیے تو یہ آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ بتایا کریں کہ میں نے کس وقت آنا ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ اتنی محبت فرماتے ہیں۔ دو اعلان سماعت فرما لیں، اس کے بعد حضرت کی باتیں سنتے ہیں۔ 1 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ حیدریہ شرلا چوک ضیاء نگر عارف والا میں ایک محفل حمد و نعت منعقد ہو رہی ہے، جس میں عبدالقادر شہین صاحب، شریف محمودی صاحب اور زین العابدین صاحب، زاہد شریف صاحب، مشتاق احمد صاحب اور خطیب اہل سنت قاری محمد اختر ندیم صاحب اکاڑا سے یہ حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل ہے۔ اور اسی طرح 28 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء جامعہ اشرف العلوم گگو منڈی میں ختم نبوت و عظمت صحابہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب شہین ختم نبوت وہ اس بیان ارشاد فرمائیں گے، اور نعت خواں جناب حافظ عبدالباسط حسانی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں۔ میں بلا تاخیر ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان کو دعوت بھی دیں۔ جناب محترم حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب۔ یہ جو احباب پیچھے پنڈال کے باہر کھڑے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ تشریف لے آئیے، بیٹھ جائیے۔ آپ جس چیز کے لیے آئے تھے، جن کو سننے کے لیے آئے تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ان کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ لوگ باہر پنڈال سے باہر پھر رہے ہیں۔ اور جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جو پنڈال سے باہر لوگ پھر رہے ہیں، ان کو پنڈال میں لے کے آئیں۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور شکریہ ادا کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ محترم سامعین، میں صرف 2-4 منٹ کے اندر ادارے کے شعبہ جات کا تھوڑا سا تعارف آپ حضرات کے سامنے کر دوں کہ سال ہر سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارہ قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرات کی محنت سے، خصوصاً والد محترم جو تقریباً 36 سال کا عرصہ یہاں گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو حضرات کی سال ہر سال کی محنت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس شہر کا مرکز بنا رکھا ہے۔ اس ادارے کے چند شعبہ جات کا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بنین کے اندر حضرت پیر صاحب کے سامنے بھی یہ بات آ جائے، بنین کے اندر 4 درجے حفظ کے ہیں، حفظ کی 4 کلاسیں ہیں، اور 5واں درجہ تجوید کا ہم شروع کرنے کے ارادے میں ہیں۔ جو 4 درجے حفظ کے ہیں، ان کے اندر الحمدللہ محنتی اور با اعتماد اساتذہ دن رات محنت کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 200 کے قریب طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور مزید تجوید کا شعبہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں شروع کرنے کے ارادے میں ہیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور کتب کی جو تعلیم ہے، اس میں درجہ رابعہ تک طلباء کی تعداد ہے، تو اس کے اندر بھی الحمدللہ محنتی اور با اعتماد اساتذہ بچوں کو دین متین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح ابھی چند دنوں پہلے تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے، مدرسے کے اندر دارالفتاء کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں ہم لوگوں کو دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مسائل کی
جو اسلامی اور دینی معلومات ہیں، دینی اعتبار سے ہر قسم کے مسائل اس میں لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ تقریباً ابھی کچھ عرصہ ہو گیا دارالفتاء کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں ہم الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، اور ہم تو ابھی طلباء ہی کی طرح ہیں، اس لیے ہم اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے کر، اپنی طرف سے باتیں بنا کر نہیں، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے کر اور ان سے مسائل کی تصدیق حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ مدرسے سے فتاویٰ کا اجرا کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے اس میں بھی درخواست ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، کاروباری معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، عبادات ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے وہ مدرسے کی طرف رجوع فرمایا کریں۔ دوسرے نمبر پر بنات کے اندر الحمدللہ 4 کلاسیں ہیں حفظ کی، جس میں با اعتماد استانیہ اور جو ہے وہ بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں۔ 4 حفظ کی کلاسیں ہیں جن میں تقریباً 200 کی تعداد ہے، اور اسی طرح بنات کے اندر جو شعبہ کتب ہے اس کے اندر الحمدللہ بخاری شریف تک، دورہ شریف تک طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ پہلے سال سے لے کر دورے تک الحمدللہ ہر سال ہم بخاری شریف کے اختتام کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کا بھی انعقاد کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دراسات کا نظام 2 سالہ وہ بھی بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، جس کو تعلیم بالغاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2 سال کا دراسات کا نظام بھی ہے، اور 6 سالہ جو درس نظامی کا کورس ہے طالبات کے اندر وہ بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنین اور بنات کا حفظ کا ناظرے کا جو شعبہ ہے وہ بھی الحمدللہ جاری اور ساری ہے، بنین کے اندر بھی اور بنات کے اندر بھی۔ 1 کلاس بنین میں ناظرے کی ہے اور 1 کلاس بنات کے اندر ہے۔ تو یہ چند شعبہ جات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ اب شعبہ سکول بھی ہے بنین کے اندر، ایف اے تک بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جو کتب کے طلباء ہیں، حفظ والوں کو نہیں، کتب کے طلباء کو ایف اے تک جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے بنین کے اندر۔ بنات کے اندر نہیں ہے یہ سلسلہ، صرف بنین کے اندر ہے۔ تو اب میں جو ہے وہ آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی، اور تمام علماء اکرام، معززین شہر جو اس مجلس کے اندر موجود ہیں، تمام علماء اکرام جو میرے دائیں بائیں تشریف فرمائے ہیں، پیچھے اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر اخص الخاص خصوصی طور پر حضرت پیر حبیب اللہ صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جو اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی کہ ہمارے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب انہی کو ہم اپنے والد محترم کی جگہ سمجھتے ہیں، یہی ہمارے لیے والد کی جگہ پر ہے۔ اسی طرح ہمارے شہر کے اندر مولانا محبوب الرحمن صاحب شاید یہاں موجود ہوں، وہ بھی میرے استاد محترم ہیں، ان کو بھی میں اپنے والد کی جگہ سمجھتا ہوں۔ چونکہ اب میرے اوپر کسی بڑے کا سایہ نہیں ہے، اس لیے میں انہی سے سایہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شہر کے اندر استاد محترم مولانا محبوب الرحمن صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اور مزید طویل عطا فرمائے۔ اور اس طرح میں حضرت پیر حبیب اللہ صاحب اور انہی کے واسطے سے جو بڑے حضرت ہیں پیر ذوالفقار صاحب، ان کو بھی میں اپنے والد محترم کی جگہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ان سے جو ہے وہ مزید ایک درخواست کروں گا سارے مجمع کے سامنے کہ یہ ہمیں کچھ ماہانہ وقت پہلے دیا کرتے تھے، ہمیں ماہانہ وقت دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ مجمع موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور لوگوں کی جو مجھ سے بات ہوئی ہے یا میرے دوسرے ساتھیوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب سے ضرور درخواست کریں۔ حضرت کو یعنی میں مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ حضرت کو مجبور کریں۔ اب یہ تو میرے والد محترم اور استاد کی جگہ پر میں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ حضرت کو مجبور کریں کہ وہ ہر ماہ ہمیں وقت دیا کریں۔
پچھلے سال کے اندر تقریباً 2019 کے اندر ہر ماہ تو نہیں ہو سکا، لیکن وقتاً فوقتاً تقریباً 3 پروگرام الحمدللہ مدرسے کے اندر ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے حضرت کا بیان سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت کا بیان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے، حضرت کی طرف سے مجھے کہیں یہی نہ حکم ہو جائے کہ حدیث پاک میں ہے کہ منہ پر تعریف کرنا منع ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک دفعہ بیان سنا ہے وہ دوسری مرتبہ لازمی آتے ہیں۔ جو مجمع سے اٹھ کر چلے گئے، میں دیکھ رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے حضرت کا کبھی بیان نہیں سنا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا جو لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یا تو پہلے سنا ہوگا یا وہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ایک مرتبہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ جو ہم ماہانہ پروگرام یہاں پر، ماہانہ تو نہیں ہو سکا، 2-3 مرتبہ پچھلے سال کے اندر ہوا، تو ہم الحمدللہ ہر دفعہ یہ دیکھتے تھے کہ پہلے سے مجمع زیادہ ہوتا تھا۔ تو میں حضرت سے سارے مجمع کے سامنے یہ درخواست کروں گا کہ ماہانہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہر 3 مہینے کے اندر، 2 ماہ کے اندر ہو جائے تو بھی قبول ہے، اگر 2 ماہ کے اندر نہ ہو سکے تو ہر 3 مہینے تو لازمی ہم پر شفقت فرمایا کریں۔ اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، اور جو میں نے درخواست کی ہے اس کو بھی قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔